السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن ولا ذلک لمن الشاہدین والصابرین رب العالمین. حضرات گرامی، آئیے ہم سب نبی مکرم رسول اعظم حضور تاجدار مدینہ راحت قلب حسینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پیش کرے. بڑے بابا سے بلند اللہم صلی اللہ سیدنا سفینا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. محمد کی محبت دین حق کی سند اول ہے، کہ محمد کی محبت دین حق کی سند اول ہے. ہو اسی میں اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. حضرات گرامی، سب سے پہلے میں آپ سب لوگوں کو عید میلاد النبی کی مبارکبادیاں پیش کرتا ہوں. آپ سب لوگوں سے اور خاص اپنی ماں بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ چند منٹ خاموشی سے بیٹھے اور میری تقریر کو سماعت کریں. حضرات گرامی، ابھی میں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. جس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک پڑھا لکھا آدمی اور ایک ان پڑھ آدمی دونوں برابر نہیں ہو سکتے. حضرات گرامی، حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، یعنی کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان میں غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ دین کا علم حاصل کرنا جتنا مردوں کے لیے ضروری ہے اتنا ہی عورتوں کے لیے ضروری ہے. کیونکہ اسلام کا قانون جتنا مردوں کے لیے بنا ہے اتنا ہی عورتوں کے لیے بنا ہے. شریعت محمدی پہ عمل کرنا جتنا مردوں کے لیے ضروری ہے اتنا ہی عورتوں کے لیے ضروری ہے. روزہ حج زکات کے احکام و مسائل جتنا مردوں کے لیے ضروری ہے اتنا ہی عورتوں کے لیے ضروری ہے. اسی لیے تو سردار مدینہ نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، یعنی علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر ضروری ہے. سامعین اکرام، پردہ نشین اور خواتین اسلام، آپ کو معلوم ہونا چاہیے بچوں کا پہلا اسکول ماں کی گود اور بیٹا گھر کا ماحول ہوتا ہے. اگر ماں دیندار ہے تو اس کا بچہ بھی دیندار ہوگا، اگر ماں نیک و شریف ہے تو اس کا بچہ بھی نیک و شریف ہوگا. یاد رہے ہمارے گھر کا ماحول اسی وقت اچھا اور دیندار ہوگا کہ جب ہمارے گھر کی عورتیں دیندار اور تعلیم یافتہ ہوں گی. کیونکہ سردار دو اعظم نے ارشاد فرمایا عورتیں گھر کے لیے جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے، یعنی اچھی اور دیندار عورتیں گھر کو جنت بنا دیتی ہے، بلکہ خراب اور بدچلن عورتیں گھر کو جہنم بنا دیتی ہے. اسی لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی عورتوں کو دین کی تعلیم دلائیں اور آگے ہمارا گھر جنت اور بچوں کا مستقبل برابر رہے. حضرت گرامی، آپ نے حضور غوث پاک رضی اللہ کا واقعہ ضرور سنا ہوگا. جب ان کی والدہ ان کو مدرسہ لے کے گئی تو استاد نے کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آپ نے فرمایا میرا سبق یہاں نہیں بلکہ 15ویں پارے میں ہے. استاد نے حیرت سے پوچھا کہ بیٹا اتنا تو بھی یاد کر لی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میری ماں 15 پارے کی حافظہ ہے اور جب میں میری ماں کے پیٹ میں تھا تو میری ماں 15 پارے کی تلاوت کیا کرتی تھی. اسی وقت مجھے سن کر 15 پارے یاد ہو گئے. پردانشین خواتین اسلام، دیکھا آپ نے ماں قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہے تو بیٹا غوث پاک بن کر پیدا ہوتا ہے. اگر آج ہم بھی دین پر عمل کریں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں تو ہمارا بیٹا غوث پاک نہیں تو غوث پاک کا غلام بن سکتا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالی ہمارے تمام مسلمان بھائیوں بہنوں کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور علم سیکھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ساتھ ہی ساتھ ہم سب لوگوں کی سیدھی راہ پر قائم و دائم رکھے.